بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ایف آر ای ایم ٹیز وغیرہ کے پیپرز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل ان کا پیپر ہے۔ تو میرے ایک انتہائی عزیز دوست، ان کے کہنے کے اوپر انہوں نے بتایا کہ جی ان کے ایک جاننے والے ہیں، ان کے لیے کچھ ڈیٹیلز چاہیے ہیں، تو اس کے لیے مجھے تھوڑا سا آپ کو بریف کرنا چاہتا ہوں کہ پیپرز کس کس قسم کا آئے گا۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ این ٹی ایس وغیرہ ٹیسٹ لیتے تھے، اور ٹیسٹ کے اندر جو سب سے مین چیز ہوتی تھی وہ ہوتی تھی اردو پیٹرن کے اندر ٹیسٹ لیا جاتا تھا۔ اردو پیٹرن کے اندر پڑھنے میں، سمجھنے میں، ہر چیز میں انتہائی آسانی ہوتی ہے۔ لیکن اب جو سلسلہ چلا ہوا ہے، پی ٹی ایس کے تھرو سے پیپرز ہو رہے ہیں، پی ٹی ایس کے تھرو سے پیپرز میں سب سے پہلی مین جو چیز آ رہی ہے، اب آپ کے پاس پیپر جو ہوگا وہ سارے کا سارا انگلش میں ہوگا، اور انگلش کے اندر آپ کو پڑھنے میں لازم بات ہے بہت زیادہ مشکل پیش آئے گی۔ تو اس کے لیے اتنا نالج ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کسی سوال کو پڑھ سکیں اور اس کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ سوال کو بغیر پڑھے ٹک 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 کرتے جائیں گے، تو اس کے اندر انہوں نے یہ سسٹم ابھی رکھا ہوا ہے کہ وہ 3 سے 4 سوال ایک ہی قسم کے دیتے ہیں، ان میں سے نیگیٹو مارکنگ بھی ہوتی ہے۔ اب نیگیٹو مارکنگ جو مین ہے وہ ہوتی ہے سائیکومیٹرک ٹیسٹ میں۔ اگر آپ کا دوسرا ٹیسٹ جو ہے، آپ دوسرے پیپر میں 98 مارکس لے لیتے ہیں 100 میں سے، لیکن آپ کے سائیکومیٹرک ٹیسٹ میں سے 4 سے 5 سوالات ایسے ہوتے ہیں جو ریپیٹ کیے جاتے ہوتے ہیں۔ لائک دوستوں کا ایک سوال ہوتا ہے، وہ ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ نہر کے اوپر نہانے کے لیے جاتے تھے، اور سیکنڈ جگہ پہ وہ لکھتا ہے کہ کیا آپ کو تیراکی آتی ہے یا آپ کو پانی سے ڈر لگتا ہے، اور سیکنڈ وہ پھر ایک اور دوسری جگہ پہ لکھتا ہے کہ آپ اپنی ذاتی خوشیوں میں اپنے دوستوں کو شریک ہونا ضروری سمجھتے ہیں یا نہیں۔ اس قسم کے سوالات کو آپ نے بڑے سوچ سمجھ سے حل کرنا ہے، اور کچھ میں آپ کے سامنے ابھی کرنے لگا ہوں، یہ جیسا کہ آپ کے سامنے ابھی اوپن ہے۔ تو یہ سوال اسلامک ریلیونٹ آ رہا ہے جی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ٹیسٹ ہو، کسی بھی قسم کا ٹیسٹ ہو، اس میں 10 مارکس جو ہوتے ہیں وہ مسٹ بھی اسلامک لٹریچر کے ہوتے ہیں، اور اس میں 10 سوالات جو ہیں وہ لازماً اس چیز کے آئیں گے۔ سب سے پہلا سوال وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلانگ ٹو فیملی، کون سی فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ جو سوال آپ کے سامنے آ رہا ہے، اس کے میں جواب اس نے دیا ہے ہاشمی۔ جو چیز آپ کے پاس یہاں پہ بولڈ ہوگی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ چیز یہ بولڈ ہوئی ہے۔ بولڈ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گہری۔ اب آپ کے پاس یہ آ رہی ہے، تو اس سے یہ مطلب ہے کہ اس سوال کا آنسر یہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں آہستہ آہستہ نیچے کی طرف لے کے جا رہا ہوں، آپ دیکھتے رہیے گا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا تمام پیپر جو ہے اسی میں سے ہی آئے گا، یہ اسی سے ریلیونٹ ہی آئے گا۔ زیادہ سے زیادہ تر پیپر اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں، اور نیکسٹ سوال میں وہ کہتا ہے کہ جی اسلامک کی بات کر رہے ہیں فی الحال، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے لیے بنو اسد بنو امیہ بنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں وہ جی۔ اس کے بعد نیچے آ گیا ہے جناب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے جی۔ نیچے کہتا ہے جی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ڈاٹر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں، کہتے ہیں جی 4۔ ایسے سوالات زیادہ تر نہیں آتے ہوتے، کیونکہ ان میں تمام آپ کو پتہ ہے کہ مسلک مختلف ہے، کسی کا کوئی ہے، کسی کا کوئی ہے، کسی کا کوئی ہے۔ تو ایسے سوالات جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا دھیان رکھتے ہیں ان چیزوں میں کہ جی کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، تو ان چیزوں کو بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ نیچے کی طرف آ جائیں، آپ کے پاس یہ سوال آ رہا ہے، اس کے بعد دیکھیں جی یہ سوال آ رہا ہے۔
دیکھیں سوالات آپ کے سامنے ہیں، اسی میں سے زیادہ تر پیپر جو ہے وہ آئے گا۔ اسلامک پیپر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مجھے 100% یقین ہے کہ سارے کا سارا اسی میں سے ہی آئے گا۔ کوشش کرتے ہیں تاکہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو، تو ہم لوگ اس کو شارٹ کرتے جاتے ہیں۔ آپ ایک نظر ان کو دیکھتے جائیے، آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ کون سی صورت ہے جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے، کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 دفعہ آتی ہے؟ یہ اس قسم کے سوالات جو ہیں یہ مین ہوتے ہیں اور اکثر اوقات زیادہ تر کی جاتے ہیں۔ سورہ کہف میں اصحاب کہف جو ہے ان کے پاس جو قرآن مجید میں ذکر آیا ہوا ہے کتے کا، اس کے بارے میں بھی سوالات آ سکتا ہے۔ جنگوں کے بارے میں بھی ایک سوال آئے گا۔ ایک اور چیز کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے کہ ایف آر کا پیپر آتا ہے آپ کے پاس، ڈی آر اور ایف آر کا۔ تو ڈی آر اور ایف آر کے پیپر میں یہ چیز مسٹ ہے کہ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب انہوں نے فائر سے ریلیونٹ زیادہ پوچھنا ہے، ڈی آر سے ریلیونٹ زیادہ پوچھنا ہے، تو اس کے اندر جو ہے چیزیں وہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ ہے اس طرح سے افلا ہے۔ جو بیسیکلی نالج انہوں نے پوچھنا ہے وہ نالج ہم آپ کو یہاں پہ بتا دیں گے کہ کون کون سا نالج ہے اور کس کس قسم کے سوالات آ رہے ہیں اس کے اندر۔ لیکن جو مین چیز ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کا جو ڈپلوما ہے انہوں نے ٹائمنگ جو دی ہے، اس ٹائمنگ کو ذرا اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس ٹائمنگ کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے انہوں نے ٹائمنگ دی۔ انہوں نے 3 سے 4 گروپس بنائے ہیں۔ 3 سے 4 گروپس بنانے کا بیسیکلی مقصد ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو سوالات ہیں، آپ کا جو پیپر پیٹرن ہے، اس پیٹرن کے اندر زیادہ تر سوالات وہ آپ کی ڈپلوما سے بھی لیں گے، اور تقریباً منیمم جو پیپر ہے وہ 30 سے 40% جو ہے وہ فائر کا آئے گا، 40%، اور 40% ہی اس آپ کے ڈپلوما سے ریلیونٹ پیپر جو ہے وہ آئے گا۔ آپ کا جو بھی ڈپلوما ہے اس سے متعلقہ پیپر پہ آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ ابھی آگے کی طرف چلتے ہیں، تیز تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں سارے سوالات، اور ان سوالات کو آپ نے دیکھنا ہے۔ میں ان سوالات کے اوپر تھوڑا سا فوکس کرتا ہوں کہ جو سوالات اس میں آنے والے ہیں زیادہ تر۔ جہاد کا فرض کیا گیا، سیکنڈ انجینئرنگ میں بتا رہا ہے۔ ریڈیا کا معاہدے کی بات کر رہا ہے۔ اس میں ٹائم بہت کم ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو یہ ساری کی ساری چیزیں میں دے رہا ہوں، تو آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا، آپ کا اگر ہلکا سا آپ اس کے اوپر اگر ٹائم لگائیں گے، اس کو ایک نظر سے دیکھ لیں گے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے پریشانی نہیں آئے گی۔ بتوں کے بارے میں سوالات آ سکتے ہیں، کتنے بت تھے وہاں پہ، سب سے بڑا بت تھا اس کا نام کیا تھا، حضرت بلال نے کون سی اذان دی تھی، فجر کی اذان دی تھی۔ اس کے بعد وہ نیچے کی طرف آتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ جناب مسلم یونیورسٹی حضرت خدیجہ کی کتنی سال میں وفات ہوئی۔
ٹھیک ہے جی، یہ اس سے ریلیونٹ کچھ سوالات تھے. اب ہم بیسیکلی اپنے چلتے ہیں فائر کے پیپر کی طرف. کہ ہمارا جو فائر کا پیپر ہے اس کے اندر ہمارے پاس بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں. فائر سے پہلے ہم لوگ اس کو سائیکومیٹرک کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ سائیکومیٹرک کے اندر آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں. وہ آپ سے سب سے پہلے سوال کر رہا ہے جو وہ سوال ہے مجموعی طور پر میں اپنے آپ سے مطمئن ہوں. اب آپ کو بتایا جاتا تھا این ٹی ایس کے جب دوسرے ٹیسٹ ہوتے تھے ان کے اندر آپ کو اس چیز کی وضاحت دی جاتی تھی, اس چیز کے متعلق بتایا جاتا تھا کہ آپ نے زیادہ تر کرنا ہے متفق نہیں ہوں یا متفق ہوں, یہ دو چیزوں کے بارے میں. لیکن جہاں تک آبزرو کیا گیا ہے پی ٹی ایس ٹیسٹ کے متعلق, تو پی ٹی ایس ٹیسٹ کے متعلق جو سب سے مین چیز ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ آپ کی بالکل ایکوریسی لے رہے ہیں اس ٹیسٹ کے اندر. وہ اس ٹیسٹ میں اس چیز کو نہیں لے رہے ہیں کہ آپ سینٹر میں رہ رہے ہیں کہ جی نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اب وہ کہتا ہے کیا مجموعی طور پر میں اپنے آپ سے مطمئن ہوں, میں کہتا ہوں جی متفق ہوں. اٹس مینس کہ مجھے اپنے آپ پہ یقین نہیں ہے, میں بالکل اس بات میں, کیونکہ میں اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے ہلکا سا مطمئن ہوں. ٹھیک ہے, تو میں اس کا یہی آنسر لگاؤں گا بالکل متفق ہوں. بالکل متفق ہوں, جب میں یہ چیز لگاؤں گا کہ بالکل متفق ہوں, اٹس مینس دیٹ کہ مجھے اپنے آپ پہ یقین ہے. بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ مجھ میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے, کہ آپ اکثر اوقات یہ سوچتے ہیں کہ آپ میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے, آپ لکھتے ہیں متفق نہیں ہوں, اٹس مینس آپ کو شک ہے کہ آپ میں باقی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اچھی نہیں ہیں. آپ اس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی شدت پسندی میں آ جاتا ہے, اس طرح سے نہیں, بالکل اس طرح سے نہیں ہے. آپ بالکل متفق نہیں لگائیں گے اس پہ کہ آپ کو اس چیز پہ شور ہے, اور یہ آپ کا نالج کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ اس چیز پہ پکے ہیں, آپ کو اس چیز پہ یقین ہے کہ آپ اپنے بارے میں بالکل اچھا اور پازیٹیو سوچتے ہیں اور آپ میں بہت ساری خصوصیات موجود ہیں. اس سوال کا جواب دیکھیں, بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ مجھ میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے, بالکل متفق نہیں ہے جی. اس پہ آپ کا یہ آنسر ہوگا جی آپ بالکل متفق نہیں ہیں اس پہ. ٹھیک ہے, نیکسٹ بار وہ چلتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھ میں کافی حد تک اچھی خصوصیات موجود ہیں. جی بالکل الحمدللہ اچھی خصوصیات موجود ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا ہے, تو کوئی بھی انسان یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ فالتو نہیں بنائی گئی. میں دوسرے لوگوں جتنا بہتر کام کرنے کی صلاحیت قابلیت رکھتا ہوں. جی بالکل آپ اس بات پہ بالکل متفق ہیں. اب پھر میں بتا رہا ہوں متفق ہونا یا متفق نہیں ہوں, یہ پیٹرن اب آپ چھوڑ دیں. اگر آپ ان دونوں پیٹرنوں کے اندر رہیں گے تو پھر آپ اس چیز کی گارنٹی لے لیں مجھ سے کہ وہ آپ کو اس میں ریجیکٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ بار چلتے ہیں جی. وہ کہتا ہے میں محسوس کرتا ہوں یا کرتی ہوں میرے اندر کچھ زیادہ قابل فخر بات نہیں ہے. یہ اب آ گیا نا بیچ میں, میرے اندر کچھ زیادہ قابل فخر بات نہیں ہے. اب یہ وہ سوالات ہوتے ہیں جن کے لیے انہوں نے بیچ میں رکھے ہوئے ہیں متفق نہیں ہوں یا متفق ہوں, یعنی یہ کامن بیچ میں آ جاتا ہے اس قسم کا سوال. اب دیکھتے ہیں کہ جی اس کے اندر کیا آنسر ہمارا نکل سکتا ہے. میں محسوس کرتا ہوں, محسوس کرنا, ٹھیک ہے, محسوس کرنا آپ کی تھاٹس کے بارے میں بات کر رہا ہے. وہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر کچھ زیادہ قابل فخر بات نہیں ہے. آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے اندر کچھ زیادہ قابل فخر بات نہیں ہے. آپ اس بات پہ متفق ہیں؟ نہیں. آپ کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ الحمدللہ آپ مسلمان ہیں, یا بالکل متفق نہیں ہیں بھی لگا سکتے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک مسلمان ہیں, ایک انسان ہیں, اور آپ کو اس بات پہ فخر ہے کہ آپ ایک پاکستانی ہیں, اور پاکستانی ہونے پہ بھی آپ کو ایک ناز ہے. بالکل متفق آپ لگا سکتے ہیں. سوری, نہیں کی بات جب آ گئی تو بالکل متفق نہیں ہے آپ. ٹھیک ہے, متفق نہیں ہوں بھی یہاں پہ چل سکتا ہے, اور بالکل متفق نہیں ہوں بھی چل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. بعض اوقات میں اپنے آپ کو یقینی طور پر بے فائدہ محسوس کرتا ہوں. آپ اس پہ بالکل متفق نہیں ہوں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی بھی چیز بے فائدہ یا بے مقصد پیدا نہیں کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. اس کے بعد وہ سوال کر رہا ہے جی آپ سے, میں محسوس کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ میں قدر و قیمت کے لحاظ سے کسی بھی دوسرے انسان سے کم نہیں ہوں. بالکل متفق ہیں جی, آپ کسی سے بھی کم نہیں ہیں. شکر الحمدللہ. وہ بات کرتا ہے جی میری خواہش ہے کہ میری اپنی نظروں میں مزید عزت ہو. یہ ایک سائیکو پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ خود ہی سوچتا ہے کہ جی میری رسپیکٹ ہو, میرا یہ ہو, میرا وہ ہو, میرا فلاں ہو. ٹھیک ہے, یہ ایک سائیکولوجیکل پیشنٹس جو ہوتے ہیں, ڈس آرڈر کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے. وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ جی میں جاؤں تو لوگ میری رسپیکٹ کریں, یہ کریں. ادروائز وہ ان چیزوں کے اوپر بھڑک جاتے ہیں لوگوں پہ, وہ لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں اور ان پہ گلے کرتے نظر آتے ہیں.
آپ کہتے ہیں کہ جی میری نظروں میں، اس مینس کہ آپ کی نظروں میں آپ کی رسپیکٹ نہیں ہے، آپ کیا لگائیں گے جی متفق نہیں ہے اس پہ، ٹھیک ہے جی. سوال کی تھوڑی سی سمجھ کر لینی ہے آپ نے. اس کے بعد وہ کہتا ہے جی مجموعی طور پر میں اپنے آپ کو ایک ناکام انسان تصور کرتا ہوں یا کرتی ہوں. جی آپ کیا اپنے آپ کو ایک ناکام انسان تصور کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں جی، الحمدللہ کامیاب انسان تصور کرتے ہیں جی. اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اور آپ کو جاب بھی انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی. اس طرح سے مختلف لیول کے آگے آ جائیں جی. میں اپنی ذات کے بارے میں مثبت رائے رکھتا ہوں یا مثبت تصور رکھتا ہوں. میں اپنی ذات کے بارے میں، یعنی اپنی ذات کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے مثبت تصور. مثبت تصور اٹس مینس یہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک سائیکومیٹرک سوال آ گیا ہے، ایک سائیکو پیشنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب دیکھیں وہ کہتا ہے اپنی ذات کے بارے میں مثبت، کہ میں ٹھیک ہوں، یہ غلط ہے. اب دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جی 3 بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 بندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چاروں کو چاروں 5-7 بندوں کا گروپ بن گیا. وہ گروپ میں بات ہو رہی ہے جی، بات یہ ہو رہی ہے آپ کے پاس کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ آپ اس پہ کیا کام کریں. جی تو میں اپنی ذات کے بارے میں مثبت تصور رکھتا ہوں، اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو ہم نے اس پہ کنفرم کر لیا ہے کہ جی آپ نے اس کے بارے میں متفق ہیں. مثبت تصور رکھنا ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ میں، لیکن ایک سائیکومیٹرک پیشنٹ ہمیشہ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ اپنے اوپر ہی زیادہ تر توجہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں ہی سب کچھ ہوں، باقی سارے جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس طرح سے آپ اس پہ سمپل یہ لگا دیں گے آپ اس کے بارے میں متفق ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بالکل متفق یہ دونوں نہیں رکھ سکتے. آپ متفق نہیں ہیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بارے میں مثبت تصور رکھتا ہوں، میں اپنی ذات کے بارے میں مثبت تصور رکھتا ہوں. یہ کامن کویسچن ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کی طاقت کا، آپ کی مائنڈ کی پاور کا اندازہ لگایا جاتا ہے، آپ کی اسسمنٹ کا اندازہ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. کہ آپ اپنے بارے میں یہ اسپیشلی جو میڈیکل ریلیونٹ اسٹوڈنٹس ہیں آپ لوگوں میں سے، ان کو بہتر پتا ہے اس چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے. نیکسٹ بار آگے کی طرف چلتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کام ٹھیک نہ کرنے کی وجہ سے اکثر میں حوصلہ ہار جاتا ہوں. کام ٹھیک نہ کرنے کی وجہ سے اکثر میں حوصلہ ہار جاتا ہوں. یہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ سے کام ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ٹھیک یعنی کہ غلط ہو جاتا ہے، تو آپ اس پہ حوصلہ ہار جاتے ہیں؟ نہیں جی بالکل آپ حوصلہ نہیں ہارتے، غلطیاں ہوتی ہیں تبھی آپ آگے کی طرف سیکھتے ہیں. اب دیکھیے گا یہ ایک سوال یہاں پہ آ رہا ہے، میجر کویسچنز. 4 سے 5 سوالات ایسے ہوں گے جن سے وہ آپ کا پورا پیپر چیک کریں گے. اسی سے ریلیونٹ ملتا جلتا ایک سوال آگے آئے گا. ابھی ایک 11 نمبر پہ ہے، ایک آگے کہیں پہ جا کے کوئی نہ کوئی آ جائے گا. دوران کام مجھے بہت سی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیا جی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی بالکل انسان کو بہت سی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی کام کے اندر بندہ اس طرح سے یہ نہیں ہے کہ جی فلاں ہے یا اس طرح سے ہے تو اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. نہیں جی، آپ کہتے ہیں نہیں جی آپ کو تو کبھی ناکامی نہیں ہوئی ہے، تو یہ بھی ایک غلط بات ہے. آپ اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ آپ کو دوران کام ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ یہ لگائیں گے یہاں پہ کہ جی آپ بالکل متفق ہیں یا متفق ہیں، بالکل متفق نہیں ہے کہ آپ کو تو ناکامیوں کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑتا، تو یہ ایک انتہائی جھوٹ والی بات ہوتی ہے، ایسا پاسبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. میں زیادہ کام کی وجہ سے اکثر گھبرا جاتا ہوں. آپ زیادہ کام کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. آپ بالکل اس بات میں متفق نہیں ہے. زیادہ کام جتنا مرضی ہو آپ بالکل بھی نہیں گھبراتے. ٹھیک ہے جی. میں ممکنہ غلطیوں پر پریشان ہو جاتا ہوں. جو غلطیاں آپ سے ہوتی ہیں جی آپ ان پہ پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں جی بالکل نہیں، آپ اس بات پہ بالکل متفق نہیں ہے. غلطیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن آپ پریشان نہیں ہوتے. اگر آپ پریشان ہوتے ہیں تو اٹس مینس کہ آپ کا اپنے اوپر پوری طرح سے کانفیڈینس نہیں ہے اور پوری طرح آپ کام نہیں کر سکتے. نیکسٹ اور فردر جی آگے کی طرف چلتے ہیں. دیکھ وہ کہتا ہے مجھے فیصلہ کرنے میں اکثر مشکل پیش آتی ہے. مجھے فیصلہ کرنے میں اکثر مشکل پیش آتی ہے. کیا جی مشکل پیش آتی ہے؟ نہیں جی بالکل نہیں. آپ کو بالکل بھی مشکل پیش نہیں آتی. بالکل بھی آپ متفق نہیں ہیں اس بات پہ کہ آپ کو فیصلہ کرتے ہوئے کوئی بھی مشکل پیش آتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. وہ کہتا ہے جی میں جلد ہی ہمت ہار جاتا ہوں. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. آپ بالکل بھی جلد ہمت نہیں ہارتے ہیں. آپ اس بات پہ بالکل متفق نہیں ہیں. میں ایسے منصوبے بناتا ہوں جن پر عمل نہیں کرتا. بالکل بھی آپ متفق نہیں ہیں. آپ وہی منصوبہ بناتے ہیں، وہی چیز سوچتے ہیں جس پر آپ عمل کرتے ہیں. میرے کام کی وجہ سے اکثر مجھے شکایات ملتی ہیں. نہیں جی آپ اس بات پہ بالکل بھی متفق نہیں ہیں. الحمدللہ آپ کے کام کی وجہ سے آپ کو کبھی شکایت نہیں ملی. میں اکثر معاملات میں بگڑ جاتا ہوں جن میں میرا قصور نہیں ہوتا. یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جی یہ غلطی آپ نے کی ہے، آپ اس پہ غصہ ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. نہیں میں تو یہ نہیں کیتا، میں تو نہیں پتا. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کے لیے نیگیٹو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اس پہ جاتے ہیں جی بالکل متفق نہیں ہیں آپ.
وہ کہتا ہے مجھے لوگوں کے سامنے بولنے میں مشکل پیش آتی ہے. بالکل بھی متفق نہیں ہے, آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی. میں عموماً اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا. بالکل بھی متفق نہیں ہے کہ آپ اس پہ مجھ میں خود اعتمادی کی کمی ہے. بالکل آپ میں کوئی خود اعتمادی کی کمی نہیں ہے, آپ بالکل فٹ ہیں الحمدللہ پوری طرح سے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے معذوری کی وجہ سے میرے معاشرے کے لوگ مجھے حقیر سمجھتے ہیں. نہیں جی, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مجھ سے اکثر لوگ دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک سائیکومیٹرک پیشنٹ, سائیکو پیشنٹ ہی سوچتا ہے کہ لوگ اسے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, لوگ چھوڑیں بلکہ اس بات کو بعد میں کریں گے. جی وہ کہتا ہے میرے دوست مجھے اکثر مایوس کرتے ہیں. نہیں جی, آپ اس بات پہ بالکل متفق نہیں ہیں. یہ سوال جو ہے اس کو بڑے دھیان سے دیکھنا ہے. میرے دوست اکثر مجھے مایوس کرتے ہیں, آپ اس پہ بالکل بھی متفق نہیں ہیں. ٹھیک ہے, میرے علاقے کے لوگ مجموعی طور پر مجھ سے مطمئن رہتے ہیں. جی بالکل, آپ کے علاقے کے لوگ آپ سے مجموعی طور پر مطمئن رہتے ہیں. میرے معاشرے میں اکثر لوگ میری شکایات کرتے رہتے ہیں. بالکل بھی متفق نہیں ہیں آپ اس بات پہ. ٹھیک ہے جی, وہ کہتا ہے میرے جذبات کو بہت جلد ٹھیس پہنچتی ہے. نہیں جی, آپ کے جذبات کو بالکل نہیں ٹھیس پہنچتی. لوگ جو مرضی کرتے رہے, آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی زندگی ہے, وہ جیسا بہتر سوچتا ہے اسی طرح, وہ جیسا اسے بہتر لگتا ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے. اچھا جی, مجھے مستقبل عموماً روشن معلوم ہوتا ہے. آج جی بالکل آپ اس بات پہ متفق ہیں کہ الحمدللہ آپ کو مستقبل روشن معلوم ہوتا ہے. کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح اس کے بارے میں سوچتا ہوں. بالکل آپ اس بات پہ متفق ہیں, کیونکہ بغیر سوچے سمجھے آپ کوئی بھی کام نہیں کرتے. کام میں پیش آنے والے مسائل کے بارے میں مجھے کوئی اندیشہ نہیں ہوتا. آپ اس بات پہ متفق نہیں ہیں. اندیشہ تو ہوتا ہے بندے کو کام کے دوران آنے والے مسائل کے بارے میں کہ اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو وہ آپ کی پلاننگ ہوتی ہے کہ اگر اس طرح سے ہوتا ہے نیگیٹو ہوتا ہے تو آپ اس کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے. ٹھیک ہے جی, وہ میں آگے سے وہ کہتا ہے جی میں ایسے کام کرتا ہوں جو بخوبی سر انجام دے سکتا ہوں. میں ایسے کام کرتا ہوں جو بخوبی سر انجام دے سکتا ہوں. جی آپ سارے کام کرتے ہیں, لیکن اس بات پہ آپ بالکل متفق ہیں کہ وہی کام کرتے ہیں جو آپ پوری طرح سے بخوبی سر انجام دے سکیں. آپ اس بات پہ بالکل متفق ہیں. جی میں ایسے منصوبے شروع کرتا ہوں جن میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا. آپ بالکل اس بات پہ متفق نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہی وقت میں مختلف کام نپٹا سکتے ہیں. جی یہ انتہائی غلط چیز ہوتی ہے, ایک وقت میں ایک ہی کام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ اس پہ متفق نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک کامن کوشچن ہوتا ہے جس کے اندر یہ چیز کی جاتی ہے. یہ آپ سوچتے ہیں کہ جی میں یہ پانی بھی پی سکتا ہوں, میں یہ بھی, یا از اٹ پاسبل کہ آپ پانی بھی پی رہے ہیں ساتھ میں, ٹھیک ہے, اور آپ کچھ اور بھی کر رہے ہیں. آپ ایک گاڑی ٹھیک کر رہے ہیں, آپ کمپیوٹر چلا رہے ہیں اور ساتھ کھانا بنا رہے ہیں. کر سکتے ہیں لیکن توجہ آپ کی نہیں ہوگی پوری طرح سے, اور کام جو ہے وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوگا. تو آپ اس بات پہ متفق نہیں ہیں. کام کے دوران میری طرف سے اکثر غیر ذمہ دارانہ ہوتی ہے. بالکل بھی آپ اس بات پہ متفق نہیں ہیں. مشکل حالات میں اکثر گھبرا جاتا ہوں. کیا آپ گھبرا جاتے ہیں؟ نہیں جی بالکل آپ نہیں گھبراتے. اندھیرے سے مجھے بہت زیادہ خوف ہوتا ہے. آپ کو بالکل بھی خوف نہیں آتا اندھیرے سے. ٹھیک ہے جی, وہ آگے کہتا ہے میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. بالکل آپ اس بات پہ متفق ہیں. اب دیکھیں اسی سے ریلیونٹ ایک اور کوشچن آ گیا. میں جانوروں سے اکثر خوف زدہ ہو جاتا ہوں. اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. آپ اس کا جواب لگاتے ہیں آپ بالکل متفق ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. یہاں پہ آپ لگا جاتے ہیں کہ جی میں اکثر خوف زدہ ہو جاتا ہوں, زیادہ خوف زدہ جاتا ہوں, یہ جانوروں سے خوف زدہ جب متفق ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ جھوٹ زیادہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو چکر نہیں دیتے ہوتے. آپ اس میں لگائیں گے میں جانوروں سے خوف زدہ ہو جاتا ہوں. بالکل بھی آپ خوف زدہ نہیں ہوتے. میں اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کرتا. بالکل بھی غلط جواب ہے یہ. جی آپ ہمیشہ اچھا محسوس کرتے ہیں, الحمدللہ آپ بہت اچھے ہیں. میں اندھیرے میں کہیں بھی جانے سے ڈرتا ہوں. بالکل بھی متفق نہیں ہے جی آپ. میں بری صحبت سے ہمیشہ خود کو محفوظ رکھتا ہوں. وہ دوستوں والا سوال پھر سے ریپیٹ ہو گیا آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی, آپ اس بات پہ میں ہمیشہ دوستوں سے بری صحبت سے خود کو محفوظ رکھتا ہوں. بالکل متفق ہیں جی آپ. مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے, یہ ایک مین میجر کوشچن ہے. بالکل بھی آپ کو پانی سے ڈر نہیں لگتا. آپ اس بات پہ بالکل متفق نہیں ہیں کہ آپ کو پانی سے ڈر لگتا ہے. میں بچپن میں اکثر دوستوں کے ساتھ نہر پہ نہانے کے لیے جاتا تھا. اگر آپ جاتے تھے تو ویل اینڈ گڈ, اگر آپ نہیں جاتے تھے تو ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے جی, میں دوستوں کی محفل میں کبھی کبھار سگریٹ نوشی کر لیتا ہوں. بالکل جی, سگریٹ نوشی کرنا ایک انتہائی غلط اور گھٹیا حرکت ہے. اب وہ کہتا ہے مجھے منشیات سے شدید نفرت ہے. آپ اس بات پہ متفق ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل متفق نہیں ہے, متفق ہیں. اگر جی منشیات سے نفرت کرتے ہیں لیکن وہ زیادہ زور دینے والی نہیں. میں کبھی کبھار جھوٹ بول لیتا ہوں, یا بلکہ آپ اس کے اوپر منشیات سے نفرت ہے یہ لگا سکتے ہیں. جی بالکل متفق ہیں, یہ دونوں چل سکتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, میں کبھی کبھار جھوٹ بول لیتا ہوں.
मुत्तफिक नहीं है जी, इस पे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं लगाना आपने, मुत्तफिक नहीं है ये लगाना है। मैं हर वक्त जल्दी में रहता हूं, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है आप इस बात के ऊपर कि आप हर वक्त जल्दी में रहते हैं। मुझे सादगी जिंदगी पसंद है, बिल्कुल मुत्तफिक है, सादगी से रहना बहुत ही अच्छी बात होती है। मैं खुद से बहुत ज्यादा नाउम्मीद रहता हूं, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है आप इस बात पे, ठीक है। आगे वो कहता है जी मैं नखरे वाला हूं, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है आप इस बात से। मैं कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, मैं कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, बिल्कुल मुत्तफिक हैं जी आप इस बात पे कि आप किसी से झगड़ा नहीं करते। मैं अपने आप को तन्हा महसूस करता हूं, नहीं जी बिल्कुल गलत बात है, आप तन्हा महसूस नहीं करते, आपके माँ बाप बहन भाई और सारे आपके साथ हैं, ठीक है जी। मुझ पर कोई तनकीद करे तो मुझे सख्त गुस्सा आ जाता है, बिल्कुल गलत बात है, आपको कोई गुस्सा नहीं आता। मैं अपने जज्बात दूसरों से छुपाता हूँ, जज्बात दूसरों से छुपाने चाहिए, ये बात तो सच है। मुत्तफिक है जी मुत्तफिक नहीं है जी, मुत्तफिक हैं हाँ जी बिल्कुल जी मुत्तफिक है, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं लगा सकते, मुत्तफिक हैं लगा सकते हैं। जज्बात अपने जो है वो कोशिश करते हैं, लोग दूसरों के सामने जाहिर नहीं करते। मैं अक्सर दांतों से अपने नाखून चबाता रहता हूं, ये जी एक साइको पेशेंट की खसूसियत होती है कि वो अपने, ठीक है आप इस बात पे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। छोटी छोटी बातों की वजह से मैं अक्सर झगड़ता रहता हूं, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है आप। मैं जल्द रो पड़ता हूं, आप जल्द रो पड़ते हैं, क्योंकि सच्चे बंदे की निशानी होती है वैसे, लेकिन ये कोई ठीक चीज नहीं होती जल्द रो पड़ना भी, ठीक है। मैं मुत्तफिक नहीं हूं इस बात पे कि मुझे जी रोना नहीं आता। हाँ जल्द रोने वाली फोतगी की बात होती है, एक अलग बात होती है, अदरवाइज की बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी हो तो तब इंसान रोता है, अदरवाइज इंसान के आंसू इतनी आसानी से नहीं निकलते। मैं गैर जरूरी सरगर्मी में शरीक रहता हूँ, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है जी आप, कोई जरूरत नहीं। मैं हर किस्म के मामलात को ऐसे तरीके से सुलझा लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी आप बिल्कुल सुलझा लेते होंगे। वो कहता है बाज़ औक़ात मैं अपने आप को बहुत बहादुर महसूस करता हूँ, इट्स मीन्स आप साइको पेशेंट है ही हैं, बिल्कुल जी मुत्तफिक नहीं है आप, नहीं मुत्तफिक नहीं है, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं लगाना, मुत्तफिक नहीं है। कभी कभार मुझे दूसरों की मदद करके बहुत ज्यादा खुशी हासिल होती है। एक ऐसा सवाल है, दूसरों की मदद करके हमेशा खुशी होती है, लेकिन उसने बीच में लफ्ज लगा दिया बहुत, मीन ज्यादा, आप बिल्कुल मुत्तफिक हैं जी इस बात पे। हमेशा खुशी महसूस होती है, लेकिन कभी कभार दूसरों की मदद करके ज्यादा खुशी भी, बहुत का लफ्ज उसने, खुशी तो होती है लेकिन बहुत का मतलब यह है कभी कभार के साथ लफ्ज आगे बहुत भी आ गया, इसलिए हम लोग बिल्कुल मुत्तफिक लगा देंगे। लेकिन अक्सर बात ये भी होता है कि यहाँ पे लोग कहते हैं जी बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हो, मुत्तफिक नहीं हो उससे क्या मुराद होगी आपकी, कभी कभार यानी हमेशा ही खुशी होती है, ठीक है। नेक्स्ट और आगे छोटी छोटी बातों में अक्सर परेशान हो जाता हूँ, बिल्कुल मुत्तफिक नहीं आप। बाज़ औक़ात मुझे दूसरों की तरफ बहुत गुस्सा आता है, नहीं जी आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। यहाँ तक तो बात होगी कंप्लीट, अब यहाँ तक हमने बात कर ली है, अब आगे की तरफ चलते हैं और इतना ही फिलहाल इसका काफी है, आपको चीजों की समझ आ गई होगी। आगे हम आ जाते हैं जी फायर की तरफ, कि फायर से रेलिवेंट पेपर में आपके पास क्या चीज आती है। वो कहता है जी एलिमेंट्स ऑफ द फायर ट्रायंगल आर, आग जिन चीजों से जलती है वो कौन कौन सी चीज है, ऑक्सीजन, वुड और कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है, हीट, कार्बन डाइऑक्साइड और फ्यूल। मैं कहता हूं कि मेरे पास क्या आता है जी, हीट है, ऑक्सीजन है और फ्यूल है, ये तीन चीजें मिलकर ही क्या चीज करती हैं, पैदा करती हैं आग को, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। आगे वो कहता है जी प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर इज, आपके पास प्रॉपर इस्तेमाल करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर को कौन सा फार्मूला है, ये आप अपने अंदाज से देख लें, मेरे सवालात गलत भी हो सकते हैं क्योंकि मैं कोई फायर फाइटर नहीं हूं। उसके बाद वो कहता है जी हाउ पुट द फायर आउट, हाउ टू पुट द फायर आउट, कूलिंग, स्मूथिंग, स्टार्वेशन, ये सारी की सारी हैं जी, ठीक है, ये सारी की सारी बीच में यूज होती हैं। आगे वो नीचे की तरफ चलता रहा, फायर यू शुड मेंटेन एनी डिस्टेंस ऑफ, वो कहता है जी कितना फासला होना चाहिए है आपका आग से, ठीक है, मेंटेन रखने 3 मीटर, वो आंसर्स आ जाएंगे आपका, आप इस बारे में ज्यादा बेहतर जानते होंगे मुझसे जी, ठीक है, जानते हैं कोई नहीं जानते। अच्छा वो कहता है द फायर यू शुड, आप क्या करेंगे, वो कहता है टर्न योर फेस टू द एग्जिट ऑफ द फायर इनवर्ड, टर्न योर बैक टू द फायर ऑफ एग्जिट आउटवर्ड, टर्न बैक टू योर ऑलवेज नॉर्थ, टर्न योर फेस ऑलवेज टू द साउथ। क्या कहता है जरा गौर से देखें, व्हेन एक्सटिंग्विशिंग द फायर, जब आप आग को बुझा रहे हो, यू शुड, तो आप क्या करेंगे, टर्न योर फेस टू द फायर एग्जिट, जहां से फायर निकल रही है, टर्न योर बैक टू द फायर एग्जिट, ठीक है। वो कहता है टर्न योर बैक ऑलवेज टू द नॉर्थ, टर्न
Your face to always to the south. Outward. किधर करेंगे जी आप? ये फायर एग्जिट, जहाँ से फायर निकल रही है उसी की तरफ टर्न योर बैक, आप उसकी तरफ बैक करेंगे या आप फायर को करेंगे? ये सोचने वाली बात होती है। फायर की तरफ ही मुंह होगा तभी आप आग बुझा पाएंगे ना उसकी। इतनी देर होगी अब समझ नहीं लगती, गलत सही हो सकते हैं। Which of the following fire extinguisher is used to output class A fire? हाँ जी, A क्लास की फायर पे कौन सी चीज इस्तेमाल की जाती है बताए? मल्टीपल पर्पस ड्राई केमिकल, A, B और D, B and C, बोथ, दोनों चीज इस्तेमाल की जाती है, दोनों नहीं इस्तेमाल की जा सकती सरकार, सिर्फ और सिर्फ यही इस्तेमाल किया जाता है वाटर A क्लास की फायर पे। This factor is relevant to an emergency. This factor is not relevant in the इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी। टाइम बहुत कम है, तेजी में करवा रहे हैं, पेपर है आपका और टाइम देख लें अब क्या हो चुका है। वो कहता है जी ऑफ एन इमरजेंसी। इसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाएं, वो कहता है फॉलोइंग एक्टिविटीज आज कंसीडर एज हॉट वर्क। क्या चीज़ है जी आपकी जो हॉट वर्क है? कोई इसके बारे में मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उर्दू में होता तो हमें ज़्यादा समझ आ जाती, ठीक है। वो कहता है फिर हॉट वर्क, गर्म वर्क, कटिंग, ऑल ऑफ द वर्क, ग्रेडिंग, सारी चीज़ें हैं। वुड, प्लास्टिक एंड पेपर आर क्लास फायर। कौन सी क्लास है जी? कि लकड़ी वगैरह और ये वो, ठीक है। इन केस ऑफ द फायर बोल्ट आर इन केस ऑफ फायर वी शुड रेस्क्यू ऑल स्टाफ, ऑल पेशेंट्स, ऑल स्टाफ। इन केस ऑफ फायर वी शुड रेस्क्यू, हम कैसे करेंगे? ऑल स्टाफ, अपने तमाम स्टाफ को, ऑल पेशेंट्स को, दो इमीडिएट आर इन द डेंजर, वी शुड इमीडिएट डेंजर, ऑल विजिटर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, दोज इन इमीडिएट डेंजर, ठीक है जी। तो ये इसके जवाब तो आपको बाद में बता दूंगा, सामने आ जाएंगे, ठीक है। व्हेन एन अलार्म साउंड्स यू शुड आई डू, आप क्या करेंगे जी जब किसी किस्म का व्हेन एन अलार्म साउंड्स दैट यू शुड आई डू, आप क्या करेंगे जी इसके ऊपर? आप क्या करेंगे? स्टे इन रूम, यूज एलिवेटर, जंप टू द विंडो, कभी भी जंप नहीं करेंगे। बिल्डिंग एरिया which is mechanism is not way to transfer heat. This mechanism is not a way to transfer heat. General link, radiation, conduction, radiation, visible link, convention. Visible link meaning of the radiation लाजमन बात है कि mechanism is not way to transfer heat. Heat radiation की वजह से ज़्यादा होती है, conduction की वजह से भी होती है। Conduction, फ्यूजिबल लिंक, ठीक है जी, इसकी वजह से। चलो जी हम लोग भी ना जी, अब हम देखते हैं कि हमारे आंसर्स क्या हैं जी। पहले का आंसर हमारा ठीक था जी, वेरी गुड, और दूसरे का आंसर भी हमारा ठीक था, ठीक है। और तीसरे की तरफ चलते हैं, फायर की। तो ये तीनों चीज़ें की जाती हैं, फायर के तीन सिस्टम ही होते हैं, आपको पता है, कूलिंग, स्मदरिंग और स्टारवेशन। और उसके बाद फायर के लिए कितना 3 मीटर का फासला किया जाता है। टर्न योर फेस एग्जिट इनवर्ड, ठीक है जी, हमारा सवाल गलत हो गया। रॉन्ग के लिए हमारे पे क्या चीज़ आती है? ये सवाल को गौर से देख लें आप दोबारा से, ठीक है। और उसके बाद कहता है जी, ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड टू आउटपुट क्लास ए फायर? एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है, ठीक है जी, दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कहता है जी, ठीक है जी। उसके बाद अपने नीचे की तरफ आ जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स। ये सवाल भी हमारा गलत हो गया, ठीक है, इसको भी ज़रा गौर से देख लें, इस सवाल को भी, ये भी हमारा रॉन्ग था। उसके बाद वो कहता है जी हॉट वर्क के लिए तमाम चीज़ें, वेल्डिंग, कटिंग और ग्राइंडिंग वगैरह सारी चीज़ें जो यूज़ की जाती हैं। वो कहता है किस किस्म की आग होती है? लकड़ी, प्लास्टिक और पेपर वाली आग कौन सी होती है? वो कहता है जी आग एक होती है क्लास ए आग, ठीक है। उसके बाद वो कहता है इन केस ऑफ द फायर रेस्क्यू किसको शूट करेगा? तमाम लोगों को जो डेंजर में होंगे उनको शिफ्ट करेगा। अलार्म्स होने के बाद बिल्डिंग के सिमिलर एरिया में चले जाएंगे, सारे के सारे बिल्डिंग को खाली कर देंगे अगर फायर अलार्म बज जाता है तो,
मतलब मैकेनिज्म इज नॉट वे टू ट्रांसफर हीट, वो फ्यूजिबल लिंक वो होता है जो फ्यूज हो, यानी जो आगे ना चल सके। ठीक है जी, कि यहाँ तक का हमारा सिस्टम हो गया क्लियर। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं जी और एक नए सवाल की तरफ चले जाते हैं। नए सवाल में हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहे हैं जी। सबसे पहला इसको बड़ा कर लेते हैं और इन सवालों को भी बड़ा कर लेते हैं। बड़ा सवालों को बड़ा करने के लिए जी इन सब को हम क्या करेंगे जी, यहाँ से इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। मैंने इसलिए वो नहीं किया हुआ क्योंकि सिस्टम मेरा थोड़ा सा है ये नॉर्मल। वो क्या आगे सवाल देखें जी। वो कहता है विच इज लीडिंग कॉज ऑफ द होम फायर, इनमें से क्या चीज़ है, क्या चीज़ लीड करती है ज़्यादा जिसकी वजह से वो होती है आग, अमवात होती हैं, घरों की अमवात की बात कर रहा है। विच ऑफ दीज इज द लीडिंग कॉज ऑफ होम फायर डेथ, घरेलू आग में सबसे ज्यादा किस चीज की होती है? मेरे ख्याल के मुताबिक स्मोकिंग, और इसका आंसर भी स्मोकिंग ही है। ठीक है जी, नेक्स्ट और आगे की तरफ चलता है। विच ऑफ दीज इज द फर्स्ट मटेरियल दैट स्टार्ट टू बर्न बाय स्मोकिंग, स्मोकिंग की वजह से वेस्ट बास्केट कंटेंट्स हैं, उसके बाद बीडिंग्स की बात कर रहा है, मैट्रेस की बात कर रहा है, और उसके बाद वो बात कर रहा है अपलोड फर्नीचर की। मेरे ख्याल में मुताबिक बीडिंग और मैट्रेस दोनों होती हैं। इसका आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? बी एंड सी। इसका आंसर देख भी लेते हैं कि दूसरे का क्या आंसर है। वो क्या कहता है जी, दूसरे का आंसर है, पहले का ए है, दूसरे का वो कहता है बी एंड सी, बी एंड सी। ठीक है, इनकी वजह से आग लग सकती है कहाँ से। और थर्ड की तरफ बात करता है जी वो, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ स्टार्टिंग इन द किचन, किचन में कितनी किस्म की आग्स लग सकती हैं? 4 से 10 आग्स लग सकती हैं किचन के अंदर। ठीक है जी, किस्म की फायर आग्स की मतलब बात कर रहा है। इफ यू आर लिविंग योर होम व्हेन यू शुड टर्न ऑफ द क्लोथ, वो कहता है घर से निकलने से पहले आप क्या काम करेंगे कि अपने ड्रायर को, ड्रायर या कोई भी चीज है उसको ऑफ करेंगे 15 मिनट के लिए, या 15 मिनट से ज्यादा के लिए, आधे घंटे से ज्यादा के लिए, या फिर आप प्लान हाफ एन आवर, या फिर आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, आप हर चीज को, ये ड्रायर को बंद करके जाएंगे। तो यही बताया जाता है कि जब भी घर से निकलने लगे या कहीं जाने लगे तो अपनी तमाम लाइट्स को आप ऑफ कर दें। तो ये आपका ये इसका आंसर है कि जी तमाम लाइट्स को आप ऑफ कर देंगे। वो कहता है विन वन विच डे मोस्ट कैंडल्स फायर, वो कहता है सबसे ज्यादा आग, मोमबत्तियों की आग सबसे ज्यादा किस दिन लगती है? 4 जुलाई को लगती है, या थैंक्स गिविंग डे को लगती है, 25 दिसंबर को लगती है, या 1 जनवरी को लगती है? शुड भी जी 25 दिसंबर को भी क्रिसमस डे मनाते हैं और तब लोग मोमबत्तियां जलाते हैं, इस वजह से इस दिन ही लगती है। वो कहता है व्हाट द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल हैव ए फायर एस्केप प्लान, कितने % लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने घर के अंदर स्केप प्लान बनाते होते हैं? तो हमारे पास स्केप प्लान की बात यह है कि नक्शे 25% है, तो शुड भी इसका आंसर जो है वो 25% ही है। मैं वो आंसर लगा रहा हूँ जो इसके राइट आंसर्स हैं। वेयर इज द वेयर मोर डू मोस्ट फायर्स दैट आर कॉज्ड बाय द चिल्ड्रन स्टार्ट, बहुत कौन सी आग होती हैं जो चिल्ड्रंस की वजह से लगती हैं? आई थिंक सो बच्चों की जो ज्यादातर आग होती हैं वो बेडरूम्स की वजह से लगती हैं। ठीक है, और शुड भी इसका आंसर भी यही है। What is the main reason that the smoke alarms fail? Smoke alarm किस वजह से फेल होते हैं? Dead batteries, all disconnected batteries, missing batteries, ये सारी की सारी ही इसकी आंसर्स हैं। अगर मिसिंग बैटरी नहीं होंगी तब भी वो नहीं चलेंगे। डेड बैटरीज खराब होंगी, बंद होंगी, खत्म होंगी तब भी, डिस्कनेक्टेड या कि बैटरी की तारें उतरी हुई होंगी, डिस्कनेक्ट होंगी तब भी वो ये। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, वो कहता है व्हाट इज द मेन रीजन दैट स्मोक अलार्म्स फेल? हाउ ऑफन यू शुड रिप्लेस ए स्मोक अलार्म? हर 10 साल बाद जी आप अलार्म्स को तब्दील करते हैं। ठीक है, यू डिड नॉट नीड टू रिप्लेस ए स्मोक अलार्म, नहीं, ये अगला सवाल आ जाए। व्हेन यू शुड यूज ए फायर एक्सटिंग्विशर, वो क्या कहता है जी, आप कब फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं? वो कहता है जी उस वक्त यूज करते हैं जब आग आप और आपके फोन के दरमियान हो। वो कहता है व्हेन द फायर इज बिटवीन यू एंड एन एग्जिट डोर। ठीक है जी, यानी आपके और निकलने वाले दरवाजे के हो। व्हेन द फायर इज कन्फाइंड टू ए स्मॉल एरिया। ठीक है,
اس کے بعد کہتا ہے when the room is filled with smoke, وہ کہتا ہے آگ سے بھرا وہ تب ہوتا ہے آپ اس کو استعمال کریں گے یا ایک مخصوص ایریا میں, تھوڑی سے ایریا میں, ٹھیک ہے جی, چھوٹے سے ایریا میں اگر آگ ہو تو اس کے لیے. تو اس کا آنسر یہ ہوتا ہے جناب کہ فائر ایکسٹنگوشر کا یوز اسی وقت کیا جاتا ہے اسمال ایریا میں, ایک چھوٹے سے ایریا میں جب آگ ہو تو ہی اس کے اوپر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. بڑی آگ کے اوپر فائر ایکسٹنگوشر قابو نہیں پا سکتے ہوتے. ٹھیک ہے جی, تو یہ تھے اس کے آنسر. اور اس کے اب آگے کی طرف چلے چلتے ہیں جناب. اگلا جی وہ کہتا ہے جی سب سے پہلے پاکستان کا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ کون سا ہے جی؟ نشان حیدر ہی ہوتا ہے جی. نیکسٹ بار ہم آ جاتا ہے چوز دا کیپٹل میننگ ٹوورڈز کیپٹل لیٹرز ہارڈ. وہ کہتا ہے ہارڈ کا اپوزٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہارڈ کا اپوزٹ سافٹ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ بار آگے کی طرف چلے چلتے ہیں جی. وہ کہتا ہے چوز دا موسٹ ورڈ سملر ان دا میننگ دیٹ کیپٹلائزیشن دا ونس ریجیکٹ. وہ کہتا ہے کہ ریجیکٹ کا ملتا جلتا لفظ جو ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں ریجیکٹ کرنا یا ریفیوز کرنا سیم ٹو سیم ایک ہی چیز کاؤنٹ کی جاتی ہے. وہ کہتا ہے وٹ کم نیکسٹ ان دا سیریز اے زیڈ بی بی زیڈ سی 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 زیڈ ڈی زی ڈی 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 اے, اس کے بعد ان میں سے کون سا لیٹر آئے گا؟ وہ کہتا ہے اے زی بی بی, یعنی ایک کے بعد 2 دفعہ بی بی بھی آیا ہے, اس کے بعد زی آیا ہے, ٹھیک ہے, پھر 3 دفعہ سی سی آیا, اس کے بعد ایک دفعہ زی آیا, اس کے بعد 4 دفعہ ڈی آئے گا. ٹھیک ہے, کانسیپٹ دوبارہ سے سمجھ لیں اگر نہیں سمجھ آ رہی تو. اے کے بعد اے اس کے ایک سنگل ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد زی کو زی وقفہ ہے بیچ میں یعنی کاما سپریٹر کے طور پہ یوز کیا گیا. وہ کہتا ہے 2 دفعہ بی بی, ٹھیک ہے, 2 دفعہ بی بی آیا, پھر زی آیا یعنی سپریٹر آیا, پھر 3 دفعہ سی سی آ گیا, پھر آیا ہے زی, اور اسی سیریز کے مطابق چلتے ہوئے 4 دفعہ ڈی ڈی آئے گا. ٹھیک ہے, نیکسٹ بار آگے کی طرف چلتے ہیں. 28 منٹس آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. آگے وہ کہتا ہے وٹ از دا بیسک کاز آف کمرشل فائرز. کمرشل فائرز, کمرشل کون سی ہوتی ہے؟ ایک تو گھریلو ہوتی ہے, کمرشل وہ ہوتی ہے جو دکانوں میں دائیں میں آگے پیچھے اس قسم کے لگتی ہیں. وہ کہتا ہے انفلیمیبل سبسٹینسز یعنی شعلہ پیدا کرنے والی چیزوں کی وجہ سے آگ زیادہ لگتی ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے سن از این سیٹلائٹ ہے, ایسٹروڈ ہے, اس کے بعد پلینٹ ہے, اسٹار ہے جی, اسٹار ہوتا ہے سن. نیکسٹ بار اس کے بعد چلتا ہے اف دیر از اے لیکیج of methane gas, natural gas, is the fire crew has been reached on the site. Which action will the crew should not take? کیا ایسا کام کرے گا کہ اس سے وہ نیچرل گیس نکل رہی ہے, کریو کون سا ایسا کام کریو کو نہیں کرنا چاہیے؟ گیس کی صورت میں کبھی بھی لائٹس آن نہیں کی جاتی ہیں. اگر آپ لائٹ آن کرتے ہیں گیس کی صورت میں, گیس نکل رہی ہو تو ایک دھماکہ ہوتا ہے اور وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے یا پھٹ جاتی ہے گیس. ٹھیک ہے جی, تو نیکسٹ بار آگے کی طرح کیپٹل آف بنگلہ دیش از ڈھاکہ, اور اس کے بعد آ جاتے ہیں سلیکٹ لیٹر پیئر, چوز دا expenses of the relationship similar that is in the original pair in the capital wall. اس کے بعد شیپ وال شیپ یعنی کہ اون لی جاتی ہے کس کی مدد سے؟ بھیڑ سے اون لی جاتی ہے. تو ان میں سے کیا چیز ہے؟ یہ تو دونوں اپوزٹ ہیں, فائر اور دشمن ہے. وہ کاٹن اور کلوتھ یہ بھی نہیں. اگر ہاں کاٹن اگر ہوتی تو ریشم سینڈل یہ بھی نہیں چل سکتا, براؤن کوٹ یہ بھی نہیں چل سکتا, سلک سلکوم یہ ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, یہی آنسر ہے اس کا. اگر آپ آنسر چیک کرنا چاہتے ہیں تو سی آنسر پہ کلک کریں گے, آپ کے پاس سی آنسرز یہاں سے آ جائیں گے. سی آنسر تھوڑا سا لوڈنگ میں ایشو آ رہا ہے, نیٹ سلو ہے, اسی وجہ سے میں نہیں چاہ رہا تھا, لیکن فائنل آپ کو پھر وہ بعد میں جو ہے وہ دکھا دیں گے. تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا. ہم اس کے ساتھ دوسرے کوشچنز کی طرف چلے جاتے ہیں. لو جی, دوسرا پاکستان ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ نشان حیدر. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ وار دی پرائمری پرپز آف دا فائر سیفٹی ایفرٹس is to save the world and protection the property, protect the building from injury. ٹھیک ہے جی, پرائمری پرپز کیا ہوتا ہے جی فائر سیفٹی کا؟ یہی ہوتا ہے, یہ کچھ اور ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پروٹیکٹ پراپرٹی. سی آنسر. جس چیز پہ آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے آپ اس سے چیک کر لیں. ویڈیو تھوڑی سی لمبی بن گیا ہے لیکن یہ ایک ویڈیو ہی ہے جس میں آپ کا پورا پیپر اور آپ کی ہر چیز جو ہے وہ آپ کو پوری طرح سے سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے جی, کچھ آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کا ایشو آ رہا ہے تو بھی آپ اس سے مجھ سے بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ٹھیک ہے ہمارا آنسر. نیکسٹ بار آگے کی طرف چلتے ہیں. وائی کاربن ڈائی آکسائڈ از یوز ان فائر ایکسٹنگوشر. کاربن ڈائی آکسائڈ کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے جی؟
कार्बन डाइऑक्साइड इजी टू यूज, ठीक है जी। एक इसके दो आंसर है। अब यहाँ पे चूंकि वो चेंज कर दिए जाते हैं इस वजह से भैया कार्बन डाइऑक्साइड इज चीप, ठीक है, ये भी इसका आंसर है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज इजी टू स्टोर, ए एंड बी बोथ कर देंगे आप, ये ऊपर नीचे थे, ठीक है। सी आंसर कर लें चेक आप इसका। वो कहता है मैन इज टू वॉक एज बर्ड इज टू फ्लाई, आदमी चलता है और परिंदे उड़ते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट बार वो आगे की तरफ कहता है फायर इन शॉपिंग प्लाजा, यू आर एक्सपीरियंस फायर फाइटर एंड यू आर सर्चिंग इनसाइड ए शॉपिंग प्लाजा, व्हाट वुड यू डू फर्स्ट? आप सबसे पहले क्या करेंगे? फाइट द फायर, फायर से लड़ेंगे, गेट एवरीवन आउट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है जी। और वेंटिलेट द प्लाजा, अब हर एक बंदे को तो निकाल नहीं सकते, वेंटिलेशन करने के स्मोक के लिए, ताकि स्मोक क्लियर हो, फायर फाइटर से लड़ने का। आप सबसे पहले फायर में अलार्म लगाएंगे ताकि लोग वहां से निकल सकें जल्द अज जल्द, ठीक है जी। प्रोटेक्ट ओ सॉरी वो इंजरी लोगों को बताया जाता है पहले, इस काम से निकल गया था मुझसे। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द फायर सेफ्टी एफर्ट इज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग ऑक्यूपेंट्स फ्रॉम इंजरी, ठीक है, फंसे हुए लोगों को बचाने की बात कर रहा है। The complete sentence advice is choosing of more appropriate option, cut the apple into 4 parts, ठीक है जी, cut the apple into 4 parts। वो खाली करेगा is an emergency assessment element which is related to disaster discovery, damage assessment, control assessment, hazard environment monitoring। और उसके बाद वो कहता है पॉपुलेशन वार्निंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, डैमेज असेसमेंट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है जी, ठीक है। पिछले की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। फाइम अलार्म आपने एक्टिवेट कर दिया। न्यू नेम ऑफ द प्रोविंस NWFP, NWFP का नया नाम सरहद के पहले NWFP का नया नाम क्या है जी? खैबर पख्तूनख्वा ही है। वो कहता है व्हाई इट इज नॉट ए गुड टू यूज वाटर ऑन इलेक्ट्रिकल फायर्स, किस लिए इलेक्ट्रिकल की आग पर इस्तेमाल नहीं किए जाते? फायर्स किस चीज पे नहीं इस्तेमाल किए जाते जी? बोला कार्बन डाइऑक्साइड विल बिकॉज वाटर विल कॉज डैमेज टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, यानी उसको नुकसान दे सकती है। बिकॉज इलेक्ट्रिकल कैन पास थ्रू द वाटर एंड किल द फायर फाइटर, जी बिल्कुल इसका ये आंसर होगा, ठीक है। क्या मतलब इस बात का? वो कहता है कि आग पे ऊपर आप पानी का इस्तेमाल, सॉरी इलेक्ट्रिकल की आग पे आप, ई क्लास की आग पे आप पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब हम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो बिजली जो है वो पानी के अंदर घुस के फायर फाइटर्स तक पहुंच के उनकी डेथ का सबब बन सकती है, ठीक है जी। नेक्स्ट बार आगे की तरफ चलते हैं। वो कहता है यू आर ए फायर फाइटर एंड यू आर जस्ट रीच ऑन अ सीन ऑफ एन एक्सीडेंट। ये देखिए इंसिडेंट नहीं एक्सीडेंट की बात हो रही है। एक्सीडेंट और इंसिडेंट में डिफरेंस होता है। एक्सीडेंट तसादुम को कहते हैं, यानी कि गाड़ियों को आपस में हो जाए, ये इस किस्म की चीज है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू डू, ये फर्स्ट एड के बारे में सवाल है जी आपका। वो कहते हैं स्टॉप द कार ऑन द रोड, चेक द विक्टिम्स ऑफ इंजरी, वेट फॉर द पुलिस फॉर अराइवल ऑफ पुलिस। नहीं जी, आप विक्टिम्स को चेक करेंगे और उनकी इंजरीज को चेक करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट बार आगे की तरफ कंप्लीट द सेंटेंस ऑफ द चूजिंग बाय द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन वाज कट द एप्पल इनटू 4 पार्ट्स। ये जी दूसरी साइड पे भी सवाल था। द सैक खाली जगह अराउंड द बास्केट इन इट, कंटेन इन इट, ठीक है जी। आंसर फिर देख लेते हैं जिस चीज पे हमें डाउट होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट बार आगे की तरफ आते हैं जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपेटेंट ए रेस्क्यू ऑपरेशन। क्या कहता है जी? रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए क्या चीज होती है? जरूरी नहीं होती। रेस्क्यूअर बहुत जरूरी होते हैं। टूल्स लाजमन बात है, टूल्स के बगैर आप काम नहीं कर सकते। टाइम मस्ट भी, अंदर कोई बंदा फंसा हुआ उसकी जिंदगी से वाला टाइम की जरूरत है। कवरेज होती है कि जी आप मीडिया कवरेज दे रहा है या नहीं, ये जरूरी नहीं होता फायर फाइटर्स के लिए। वो कहता है चूज द वर्ड्स एंड सिमिलर मीनिंग इज दैट कैपिटलाइजेशन द रिजेक्ट, रिजेक्ट का रिफ्यूज यही आएगा जी। इमरजेंसी मैनेजर मस्ट ऑन द सेफ्टी। हाँ जी, क्या चीज होती है इसके बारे में? वो कहता है इमरजेंसी मैनेजर, जो इमरजेंसी को मैनेज करने वाले होते हैं, इस चीज पे गौर करना है। ये इमरजेंसी मैनेजर्स के बारे में उन्होंने क्या काम करना होता है? राइट पर्सन, हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन। ओए जल्दी में लगा दिया, चल जाने दे, कभी तक नहीं आया आंसर। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग यहाँ से भी देख लेते हैं। ये तो हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था। ये कुछ क्विज हमारे पास आ गए हैं जी।
یہ ہیں جی ہمارے پاس مریض کا شوگر لیول کم ہونے پر آپ کیا کر سکتے ہیں جی. یہ اس کا آنسر ہے. کم ہونے کی کتنی مقدار میں گلوکوز دیا جاتا ہے؟ 50 سے 100 گرام میں دیا جاتا ہے. اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے جی. یہ میرے خیال میں یہ جتنے بھی سوالات ہیں ان کے بارے میں ای ایم ٹیز کے پاس جو ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں ایم ٹی بھرتی ہونے کے لیے جو لوگ جا رہے ہیں ان کے زیادہ تر اسی چیز سے ریلیونٹ ہی سوالات آتے ہیں, تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, موٹر گاڑی بھی لگے تو آپ کیا کریں, گاڑی کو کھڑے کر دیں گے اور اس کے اوپر اس کو بند کر دیں گے فوری طور پر. ایک مریض جس کو چاروں طرف کا فالج سے کیا کریں گے. ٹھیک ہے جی, یہ اس طرح کے سوالات پڑے ہوئے ہیں, یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ان سوالات کو آپ کو تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ دے دی ہوں گی. سائیکومیٹرک ٹیسٹ تھا, ڈاؤن لوڈنگ اسلامک ٹیسٹ تھا, اور آگے کہتا ہے جی ڈریمز کے بارے میں بات کر رہا ہے, اذان کے بارے میں بات کر رہا ہے. جو سوالات بیچ میں آنے والے ہیں ہم ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. دیکھتے ہیں جی واپس جا کے ہمارے پاس گایا ہوا ہوگا, ابھی تک نہیں چل رہا جی. ہم لوگ نیکسٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, واٹ از دا کم نیکسٹ انٹو دا سیریز. اس میں کیا آئے گا ڈی. میں آپ کو پہلے اس کا سوال دوسری سائڈ پہ بتا چکا ہوں. نیکسٹ پار میں وہ کہتا ہے جی دی کیپٹل بنگلہ دیش از ڈھاکہ ہی ہے جی. بالکل اس میں وہ کہتا ہے کنٹیننٹ افریقہ از آلسو نون ایز افریقہ دا ڈارک کانٹیننٹ. ٹھیک ہے جی, کالج جسے باسکٹ ان کنٹینس. ٹھیک ہے جی, اس کا بھی آنسر یہی آئے گا آپ کے پاس. وہ کہتا ہے سن از اسٹار. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد وہ کہتا ہے نیو نیم خیبر پختونخوا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے ایمرجنسی رسپانسبل آف یہ لے جی ایمرجنسی مینیجر کی ذمہ داری ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, ہر چیز کی. اس کے بعد مینیج واک اینڈ برڈ ٹو فلائی. ٹھیک ہے, مین از ٹو واک اینڈ برڈ از ٹو فلائی. وہ کہتا ہے دا فائر ٹرائی اینگل انکلوڈ آکسیجن فیول اینڈ. یہ مست ہے جی, یہ سوال لازمن آئے گا آپ کے پاس. وہ کہتا ہے جی فائر ٹرائی اینگل انکلوڈ آکسیجن فیول اور کس چیز پر مشتمل ہوتی ہے؟ انرجی پہ مشتمل ہوتی ہے جی اس میں. اور چوتھا لیٹر ورڈ ہارٹ کا اپوزٹ کیا ہے جی؟ ہارٹ کا اپوزٹ ہوتا ہے سافٹ. اس کے بعد وہ کہتا ہے ریسکیور انکلوڈ ٹرین دا پرسنل اینڈ دا کالج اسٹوڈنٹ والنٹیئرس کو جی کرتے ہوتے ہیں فائر فائٹرس وغیرہ کو. کے بعد سلیکٹ دا بیسٹ. اس کا کہتا ہے سیلک اسکوم کے بارے میں بات کر رہا ہے جی. بیسیکلی اسٹریٹجی آف پریونشن ٹو کنٹرول اینڈ آئسولیٹ از the roads leading scenes, the patients, the building, the source and the patients کو کیا جاتا ہے جی. اس کے بارے میں چیک کر لیتے ہیں, ہمیں تھوڑا سا اس پہ ڈاؤٹ آ رہا ہے. نیکسٹ کر دیتے جی اس سوال کو. which is the option is the following explain to commission. Temperature north and 40 degree start with any external ignition source. This fire is self-extinguishing. The one combustion is not assembled. وہ کیا کہتا ہے جی this combustion start without any ignition source. یہ نہیں چل سکتی combustion start without any ignition. ٹھیک ہے جی, یہ اس کا آنسر ہے. نیکسٹ اور آگے کی طرف چلیں جی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی, یہ اس کا آنسر آ گیا. نیکسٹ اور کلاس بی فائر وٹ از دا فیول. کلاس بی فائر کے ڈیزل بھی پیٹرول کیونکہ لیکوڈ تمام ہوتے ہیں اس لیے اس کا تمام یہی ہے. ویڈیوز بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے, ہم لوگ اس کو ختم کرنے لگے ہیں, شارٹ کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو فی الحال اتنا کافی ہے. آپ کو مزید جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی انفارمیشن دے دی جائے گی اور جلد از جلد